کہف کا نام تورات کے اندر حائلو تھا. حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے. عبداللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے. اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے. اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو. تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے. اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے. اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی. اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے. چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے. بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی. قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے. الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا. یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے. اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں. تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا. اللہ اتنے بڑے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں. اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی. اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا. ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے.
اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتے ہیں بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرق ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل جو ہے ہر قسم کے سقم سے پاک اور بالا تر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قیمہ، استقامت دینے والی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور جو بات کو نہیں مانتے ان کو جہنم کی عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو سخت عذاب سے، اور مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اچھا اجر کون سا ہے؟ مومنین کے لیے جنت اللہ نے بہترین اجر بنایا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، چنانچہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یعنی یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ ایک مسلمان ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ اولاد سے پاک ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے کہ یہ میری عظمت کو جانتے ہیں اور میرے اوپر صحیح ایمان لانے والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اولاد کو جوڑے۔ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ان لوگوں کو اور نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یعنی یہ بھی جاہل ہیں، اور ان کے باپ دادا جو کہتے تھے نا کہ اللہ کی اولاد ہے وہ بھی جاہل ہیں، اس لیے کہ سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ یہ جاہل تھے، انہوں نے اولاد جنی تو وہ بھی جاہل ہی نکلی، اور ان کی اولاد نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بڑے بول ہیں جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں بولتے مگر جھوٹ، یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وحی نہ آنے کی وجہ سے بہت غمزدہ بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سو ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دینے والے ہیں اور یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اتنے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو ہے بات کو پہنچانا، وما علیک الا البلاغ، آپ نے تو بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے
تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بلا شبہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان لوگوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے امتحان ہے۔ زمین کی زیب و زینت بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر مال وہ بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر جمال وہ بھی امتحان ہے، ہر چیز ہمارے لیے امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے امتحان بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اللہ فرماتے ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے بلا شبہ ہم اسے بالکل صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ اور یہ چند دن کی بات ہے، یہ جو کچھ ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز مٹ جائے گی، یہ سب مٹی کی ڈھیری بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ زمین کے اوپر جو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، ان سے دل لگانا بے وقوفی کی بات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قصہ اب شروع فرمایا۔ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، اور رقیم کا لفظ رقم سے ہے۔ رقم قرآن پاک کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رقم نمبر ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی۔ تو رقیم جو ہے اصل میں ایک پلیٹ تھی جس کے اوپر قوم نے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ لے کے اس کو کہف کے دروازے کے اوپر فکس کر دیا تھا۔ آج کل لوگ بھی اپنے گھروں کے اوپر بھی پلیٹیں لگا دیتے ہیں اور اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی نشان لگا دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایک پتھر کے اوپر کچھ لکھ کر لگا دیا گیا تھا، تو اس کو رقیم کہا گیا، وہ جو پلیٹ بنا دی تھی انہوں نے۔ تو اصحاب کہف تو تھے اس غار کی وجہ سے، اور رقیم تھے اس پلیٹ کی وجہ سے جو دروازے کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو ان کو اصحاب کہف و رقیم کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس کی جزیات کے اندر نہیں جاتا، چونکہ وہ بے فائدہ ہوتا ہے، کام کی بات سے کام رکھتا ہے، جو اصل مقصود ہے وہ پہنچا دیتا ہے اور اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کون سا زمانہ تھا، کون سا بادشاہ تھا اور کیا واقعہ پیش آیا، اتنا کہا کہ وہ چند نوجوان تھے جو غار کے اندر داخل ہوئے اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ بس اتنی بات بتائی اور بات کو مکمل کر دیا۔ پھر جب وہ کہف کے اندر آ گئے، اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سو ہم نے ان کے کانوں پر سال ہا سال تک پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے کانوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ نیند کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک آنکھوں کے ساتھ ہے اور ایک کانوں کے ساتھ ہے۔ اگر کانوں میں آواز چلی جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگر آنکھوں کے آگے روشنی آ جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی جنگل کے اندر سویا ہوا ہے تو رات ہوگی تو اس کو نیند آئے گی، اور جیسے ہی صبح کی روشنی ہوگی تو بند آنکھوں کے باوجود اس کی آنکھوں کے اندر سے روشنی اس کے دماغ تک جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے، اور اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو صبح کے وقت، سحری کے وقت خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو آنکھ کھلتی ہے روشنی دماغ تک پیغام دے یا کان کی آواز دماغ تک پیغام دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں سوئے ہوئے تھے، تو صاف ظاہر ہے کہ غار کے اندر اللہ نے ان کو سلانے کے لیے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اور پردہ آنے کی وجہ سے اب ان کو گہری نیند آ گئی تھی۔ وہ 300 سال تک سوئے رہے، اور اس دوران اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے اور ان کی نیند میں خلل نہیں آیا۔ ثم بعثناہم،
پھر ہم نے انہیں اٹھایا جگایا کہ ہم جان لیں لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح سے شمار کرنے والا ہے. یعنی کیا ان کو خود پتا ہے کہ یہ کتنا سوئے ہیں، یا ان کی قوم کو پتا ہے کہ یہ نوجوان کتنا عرصہ اس کہف کے اندر سوئے رہے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی جانتا ہے کہ نہیں اس بات کو. اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق کہ ہم آپ سے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے بربہم وزدناہم ہدا جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا. قرآن مجید میں نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے خاص طور پر کیا ہے. ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا. وہ بھی نوجوان تھے اور اللہ کی توحید پہ قائم تھے اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا. فجعلہم جزازا اور ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے جوانی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں. مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی ہے وہ اپنے جو ہے نوجوان غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے. اس کے لیے بھی فتح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے نوجوانوں کا لفظ استعمال کیا. اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خادم تھا یوشع بن نون وہ بھی نوجوان تھا. تو بوڑھوں کا ہوش ضروری ہے اور پھر کام کو کرنے کے لیے نوجوانوں کا جوش بھی ضروری ہے تاکہ کام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. تو یہ چند نوجوان تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا کہ یہ اپنے ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا جب وہ سونے کے بعد اٹھے فقالوا جب وہ کھڑے ہوئے فقالوا اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے اس صورت میں تو ہم یقینی طور پر بڑی زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے. یعنی قوم کہتی تھی نا کہ تم بھی بتوں کو پوجو تو وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو نہیں پوج سکتے ہم ایک اللہ کو ہی پوجیں گے. ہا اولائے قوم اتخذوا من دونہ الہ آلہہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین کیوں نہیں لے آتے اس پر یہ کھلی ہوئی دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا سو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ تو جو اللہ کے سوا ہیں تو غار کی طرف پناہ لے لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اور تمہارے مقصد میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی بچا لیا اور ان کو ایسے وقت میں جگایا کہ جب پوری قوم ایمان والی قوم بن گئی تھی. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم ایسا وقت بھی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پوری قوم جو بت پرست ہے وہ پھر ایمان والی قوم بن جائے گی. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے غار سے داہنی طرف کو بچ کر گزر جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو بائیں طرف سے کتراتا ہوا چلا جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ غار کے ایک فراخ حصہ میں تھے. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو وہ گمراہ کرے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تو اس کے لیے کوئی مددگار اور اس کو بتانے والا نہ پائے گا. یعنی اللہ رب العزت نے ان کا جو غار تھا نا کہف تھا اس کا معاملہ ایسے رکھا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو بھی اس کی ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی کیونکہ ڈائریکٹ دھوپ پڑنے سے چیزوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. اگر ان کے بدن پر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی تو 300 سال میں ان کے بدن گل سڑ جاتے. اللہ ان کے بدن کو سلامت رکھنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ بنا دیا کہ سورج جب چڑھتا تھا یا غروب ہوتا تھا
تو پہاڑ ایسا تھا کہ وہ اس کی دھوپ کو روک لیتا تھا اور ان لوگوں کے جسموں تک دھوپ جاتی نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، قدرت دکھائی کہ دیکھو میں نے ان لوگوں کے جسموں کو اتنے 100 سال تک صحیح سلامت رکھا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر بدل دیتے تھے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہانے کے اوپر یعنی غار کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے بیٹھا تھا. یعنی کتا جب بیٹھتا ہے نا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر یوں رکھ لیتا ہے. تو کتا اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ اگر دینے والا دیکھتا تو وہ یوں محسوس کرتا کہ کچھ لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور کتا ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے. تو دیکھنے والا یقیناً مرعوب ہو جاتا اور وہ دوڑ کے واپس جاتا. اللہ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر روب بھر جاتا. یعنی ایسا روب والا ماحول تھا کہ دیکھنے والا ڈر جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے جاگنے کے بعد دوسرے سے پوچھا بھئی ہم کتنی دیر سوئے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ چند گھنٹے سوئے ہوں گے یا ایک دن سوئے ہوں گے. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا ایک دن سے کم حصہ ہم سوئے ہیں. قالوا، پھر بعضوں نے کہا ربکم اعلم بما لبستم، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھائی اب تو بھوک لگی ہے لہذا ایک بندے کو بھیجو جو شہر سے جا کے روٹی لے کے آئے تاکہ ہم کھانا کھائیں. کیا تم بحث میں پڑ گئے ہو کہ کتنا سوئے ہیں؟ جتنا اللہ نے چاہا سلا دیا. تو وہ اس بات پر بحث کرنے سے بھی گریز کر رہے تھے. ہماری زبان میں کہتے ہیں پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے ساری گلاں کھوٹیاں. جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تو ہر گل کھوٹی نظر آتی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی کس بحث میں پڑ گئے ہو، تم جاؤ بندے کو کہو ایک کھانا لے کے آئے شہر سے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ہاں اس شہر کے کھانوں میں سے دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بات چیت میں نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ایسے کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی خواہ مخواہ بحث مباحثہ نہ کرے، سوال نہ پوچھے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو شہر میں آ گئے ہیں. لہذا جانے والا سمجھداری سے بات کرے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلنے دے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک اگر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ایمان والے ہیں اور پوری قوم کافروں کی ہے، ان کو اگر پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یرجموکم، تو وہ ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں ہمیں زبردستی واپس لوٹا لیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے. شروع زمانے سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ پتھر جو مارا جاتا ہے نا، رجم کیا جاتا ہے، یہ شیاطین کی سزا ہوتی ہے. لہذا اس زمانے میں بھی پتھر مارے جاتے تھے. اور آج بھی ہم حج پہ جاتے ہیں تو دیکھو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، تو شیطان کو کنکریاں مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے شیاطین کا عذاب رجم ہی رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بھی رجم ہی رکھی ہے. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ اس بات کو جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ فرمائیں گے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، سو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب خوب ان کو جانتا ہے. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، کہا انہوں نے جو اس معاملے میں غالب آئے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ضرور ان کے اوپر مسجد بنائیں گے. یعنی نشانی کے طور پر انہوں نے ان کے اوپر مسجد بنا دی. آگے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ وہ 3 بندے تھے
اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ سب اٹکل پچو لگا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. الا قلیل، مگر تھوڑے سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، سو آپ اس کے بارے میں سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بات نہ کیجیے. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے سوال بھی نہ کیجیے. مقصد یہ تھا کہ بھئی ان کی تعداد کتنی ہے اصحاب کہف کی، یہ فضول سی بات ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر کسی سے پوچھ پرتیت کی جائے یا اس کا فیصلہ کیا جائے. وہ 7 تھے، 5 تھے، 8 تھے، 2 تھے، اللہ ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. بہرحال کچھ نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا تھا. پھر اتنا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ، کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کریں کہ اللہ چاہے گا تو میں کل کروں گا. کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے نا، اختیار تو اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بھی دکھانا چاہتے تھے کہ معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں وہ میں کروں گا. تو آپ اگر کوئی بات کریں تو کہیں کہ اللہ چاہیں گے تو میں کل کروں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اے میرے محبوب جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے وہ بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں 309 سال رہے، یعنی شمسی اعتبار سے 300 سال رہے، اور اگر قمری اعتبار سے کریں تو پھر وقت زیادہ بن جاتا ہے، تو 309 سال بن گئے اس طرح سے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو آسمان اور زمین کے غیب کا علم ہے. اب صرف ہی واسمے، وہی دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی مددگار نہیں. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا. یعنی اللہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، صرف اللہ ایک ہی ہے جس کا حکم چلتا ہے، اس میں کوئی اس کا دوسرا شریک نہیں ہے. مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بٹھائیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ ایسا نہ کریں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ ان دنیا والی زندگی کی زینت کے ارادے سے ان سے آپ نظریں ہٹا لیں. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے ہوں گے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا. مکہ کے مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیغام دیا تھا کہ یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، حضرت بلال عنہ جیسے اور دوسرے حضرات جو تھے، یہ سب غریب غربا لوگ ہیں، اور ہم اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں. ہمیں آتے ہوئے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے. ہم اتنے غریب قسم کے لوگوں کے پاس آ کے کیسے بیٹھیں؟ آپ ان کو اپنے پاس سے اگر ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے. تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکار لوگ ہیں، یہ مشرکین کے جو سردار ہیں، آپ ان کی دنیا کی حیثیت کا ذرا خیال نہ کیجیے، اور جو آپ کے پاس لوگ ہیں
آپ ان صحابہ کے پاس بیٹھیے، یہ ایمان کے ساتھ اپنے دلوں کو بھرنے والے لوگ ہیں، آپ ان میں اپنا وقت گزاریے اور ان کو اپنی صحبت عطا فرمائیے۔ فرمایا قل الحق من ربکم، آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فالمؤمن، تو جس کا جی چاہے وہ مومن ہو جائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے وہ کافر رہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ احاط بہم سرادقها، اس کی دیواریں گھیرے ہوئے ہوں گی ان کو جہنم میں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ فریاد کریں گے تو انہیں پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور وہ منہوں کو بھون ڈالے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ جو شخص اللہ کے لیے غصے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی سوچے کہ آج میں کسی سے بدلہ لوں گا تو جب اس کو وقت ملا تو وہ مجھ سے بدلہ لے گا، تو میں اپنا دشمن کیوں پیدا کروں؟ غصے میں انسان بالکل جانور کی طرح لگتا ہے، کبھی اس کا چہرہ دیکھیں، اس کی حرکتیں دیکھیں تو انسان نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے کوئی جانور ہے جو اس وقت ہے۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کی ملاقات ہو گئی شیطان بدبخت سے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی مجھے کوئی بات گر کی بتا دو۔ کہنے لگا گر کی بات یہ کہ غصہ نہ کیا کریں، جو شخص غصے میں آ جاتا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور واقعی جتنی قطع رحمی ہوتی ہے وہ غصے میں ہوتی ہے، رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، طلاق غصے میں ہوتی ہے، اور انسان ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو غصے میں کرتا ہے، طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں تو وہ غصے میں کرتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا بس جی میں غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ میں نے کہا آج تک کسی نے خوش ہو کے بھی بیوی کو طلاق دی؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ غصہ آیا ہوگا، مگر شریعت کہتی ہے کہ غصہ تمہیں کیوں اتنا آیا کہ تم نے ایک ایسے تعلق کو توڑ دیا۔ اور انسان غصے کی حالت میں یہ سوچے کہ ہر میری منشا تو پوری ہو نہیں سکتی، منشا تو اللہ کی پوری ہوتی ہے، لہذا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور غصہ کم ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ انسان غصے کی حالت میں زمین کے قریب ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیٹے ہوئے کو غصہ آئے تو شریعت نے کہا کہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ یہ اٹھ کے وضو کر لے یا ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ جو انسان غصہ کرتا ہے اس کا اپنا دل خراب ہوتا ہے، چنانچہ آپ اگر ایک کپ کے اندر چائے پئیں اور اس کپ کو نہ دھوئیں ویسے ہی رکھ دیں تو وہ کپ کتنا گندا نظر آئے گا آپ کو۔ یہی انسان کے غصے کی مثال ہے کہ غصہ کرنے والا اپنے دل کو گندا کر بیٹھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کو پی جائیں، یعنی اپنے دل کو صاف کر لیں۔ غصے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو عام طور پر اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، وہ دوسرے بندے کو گھور کے دیکھتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور چوتھا اس کو پسینہ آ جاتا ہے، پانچواں وہ دانت پیستا ہے، اور چھٹا اس کو جسم میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ مختلف علامات ہیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی بات پہ غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ اب سائنس نے غصے کے اوپر جو ریسرچ کی تو اس سے پتا چلا کہ جس انسان کو غصہ آتا ہے تو ایڈرینالین اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور دماغ کا وہ حصہ جو بائیں آنکھ کے اوپر ہے وہ چارجڈ ہو جاتا ہے، اس میں خون جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ہارمون ہے ایسیٹائلچولین، اس کے کم ہونے سے غصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کو ہارٹ اٹیک 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک کے چانسز 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اور کارنری آرٹری جو ڈیزیزز ہیں وہ دگنی ہو جاتی ہیں اگر انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ غصے کا زیادہ ہونا سگریٹ پینے والے کو اتنا نقصان سگریٹ سے نہیں ہوتا،
موٹے بندے کو موٹاپے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غصہ کرنے والے کو غصے سے نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ غصے سے سر درد زیادہ ہو جاتا ہے اور کمر درد بھی زیادہ ہوتا ہے، انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، انسان کو رات کو نیند نہیں آتی، اور عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا غصہ کم ہوتا ہے، یعنی تجربہ بڑھ جاتا ہے، پختگی بڑھ جاتی ہے تو انسان کا غصہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ غصہ 13 سال سے لے کے 33 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ 20 سال بہت غصے والی عمر ہوتی ہے، 13 سے لے کے 33 تک غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اگر کسی انسان کو 60 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی غصہ آئے تو یہ کسی سخت بیماری کی دلیل ہوتی ہے۔ جو بچے ویڈیو گیم زیادہ دیکھتے ہیں تو سائنس نے ثابت کیا کہ ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، اور جو بچے فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ فاسٹ فوڈ میں ایسے کنٹینٹس ہوتے ہیں جو بچے کو موڈی بنا دیتے ہیں، اور موڈی بچے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ غصہ مرد اور عورت کے اندر مختلف اثرات پیدا کرتا ہے۔ عام طور پہ مردوں کو غصہ تیز آتا ہے اور جلدی ظاہر ہو جاتا ہے، اور عورتوں میں عام طور پر میٹھا غصہ ہوتا ہے مگر لمبا دیر تک رہتا ہے۔ یہ مرد اور عورت کے غصے کے درمیان فرق ہے۔ جب مرد غصے میں آئے تو عورت کو چاہیے کہ اس کی وجہ کو ضرور تلاش کرے کہ کس بات سے میرے خامند کو غصہ زیادہ آ رہا ہے، اس لیے کہ مرد غصے میں جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، عورت غصے میں جب کوئی بات کر دیتی ہے تو وہ فقط دھمکی ہوتی ہے، کرتی نہیں ہے۔ تو عورت اگر غصے میں کوئی دھمکی دے تو آپ سمجھ لیں کہ ہونا نہیں ہے، اور اگر مرد دھمکی دے تو عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کر دے گا۔ چنانچہ کتنے لوگ غصے میں آ کے بیوی کو کہتے ہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو بیوی اس کا نوٹس نہیں لیتی اور واقعی کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو طلاق ہو بھی جاتی ہے۔ جس طرح مردوں کو غصہ آئے تو بیوی کو وجہ تلاش کرنی چاہیے، اسی طرح اگر بیوی کو غصہ آئے تو خامند کو بھی اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ میرے کس عمل کی وجہ سے بیوی کو غصہ آیا، اور جب بھی بیوی کو غصہ آئے تو اس کے نیگیٹو ایفیکٹ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ دیر کے بعد غصہ ختم ہو جائے اس سے پیار سے بات کریں، اس کو اچھا کھانا کھلائیں، کوئی اچھا گفٹ دیں، اس کے ساتھ محبت کا وقت گزاریں۔ عورت کی طبیعت بچے کی مانند ہے، غصے میں بھی جلدی آ جاتی ہے مگر جلدی غصہ ختم بھی کر جاتی ہے۔ تو اگر آپ ان باتوں کا خیال کریں گے تو بیوی کا غصہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ ایک جگہ 1000 سے زیادہ انسانوں پر تجربہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ مرد انتقام کا بدلہ زیادہ لیتا ہے اور عورت اتنا انتقام غصے میں نہیں لیتی۔ انسان جو کھاتا پیتا ہے اس کے کھانے کا بھی اس کے غصے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں ہو تو اس کو 4 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک، اسے مرچیں زیادہ کم کھانی چاہیے۔ جو لوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس لیے شاید عورتوں میں جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو اس کو مرچ کہتے ہیں کہ یہ تو مرچ کی مانند ہے۔ جو لوگ کافی پیتے ہیں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی غصہ بڑھ جاتا ہے۔ جو ملک پروڈکٹ زیادہ استعمال کیے جائیں تو اس سے بھی غصہ بڑھتا ہے، اور جو لوگ زیادہ میٹھا کھانے کے عادی ہوں وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ چنانچہ چند چیزیں جو غصے کو بڑھا دیتی ہیں، سائنس نے ثابت کیا کہ مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، اس کے کھانے سے غصہ زیادہ آتا ہے۔ جو لوگ آرٹیفیشل شوگر استعمال کرتے ہیں، مصنوعی شوگر، ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ جو لوگ کیفین زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے والے لوگوں کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں میگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو ان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ اگر وٹامن بی کی ڈیفیشنسی ہو تو بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہو تب بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ کچھ ایسے بھی کھانے ہیں کہ جن سے غصہ کم ہو جاتا ہے، مثلا پروٹین کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، بادام کھانے سے، اخروٹ کھانے سے، مچھلی کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، انڈا کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، وائٹ میٹ چکن کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے، اور جو سیڈز ہیں، بیج، ان کے کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جن میں اومیگا 3 ہو اس کے کھانے سے غصہ کم ہوتا ہے۔ جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں
ان کو اپنے ذہن پر بہتر قابو نصیب ہوتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا کہ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں، مثلا ایک دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پیتے ہیں، ان کو بھی غصہ کم آتا ہے، اور جو ہربل ٹی استعمال کرتے ہیں ان کو بھی غصہ کم آتا ہے۔ وٹامن بی میں B6، B9 اور B12 یہ وہ وٹامن ہیں کہ جن کے کھانے سے انسان کے نروس سسٹم پہ کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے۔ میگنیشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی غصہ زیادہ آتا ہے، چنانچہ ملٹی وٹامن اگر استعمال کیا جائے غذا میں تو 37% انسان کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ازدواجی زندگی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو ذرا اس کی بھی تفصیلات سن لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ عام طور پر میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ وربل اٹیک کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، تو یہ غصے کا سبب زیادہ بنتی ہے۔ چنانچہ خواہ مخواہ کا شک کی بات بنیاد پہ کوئی الزام لگا دینا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور اگر میاں بیوی دیکھیں کہ دوسرا غصے میں ہے تو ایک غصے میں ہو تو دوسرے بندے کو اس وقت ٹھنڈا مزاج اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک دھاگا ہے، ایک سرا ایک نے پکڑا ہے، دوسرا دوسرے نے، اگر دونوں کھینچیں گے تو دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک کھینچے اور دوسرا دھاگا ڈھیلا چھوڑ دے تو دھاگا نہیں ٹوٹتا۔ یہ شادی کا بندھن بھی دھاگے کی طرح ہی ہوتا ہے، ایک وقت میں میاں بیوی دونوں غصے میں آ جائیں گے تو یہ دھاگا جلدی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کمپلینٹ زیادہ کرنا، ایک دوسرے پر ایکوزیشن زیادہ کرنا، الزام تراشیاں زیادہ کرنا، یہ چیز غصے کو بڑھا دیتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو سنے بھی زیادہ اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کی کیفیت کو ایکسپریس بھی زیادہ کریں، یعنی لسن اینڈ بی ہرڈ۔ یہ چیز فائدہ دیتی ہے۔ دل کے اندر بات نہیں رکھنی چاہیے، مگر کرتے ہوئے اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے۔ شادی شدہ زندگی میں کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے، لہذا بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیخنا چلانا زیادہ ہوتا ہے، یہ بری چیز ہے۔ اگر غصہ ہو تو دوسرے کو فوراً بتا دیں کہ مجھے اس بات کے اوپر غصہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ازدواجی زندگی میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ سوچے، نیگیٹو چیزوں کو نہ سوچے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی چیز بری لگے تو تم اس کی اچھی باتوں پر غور کرو، تمہیں اس میں بہت ساری اچھی خوبیاں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو اوورآل انسان کو دیکھنا چاہیے، کسی ایک بات کو لے کے اسی کے اوپر غصہ کر لینا یہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہوں، عام طور پہ ان کے درمیان غصہ کم ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں جو دوسرے کو بتا دے کہ مجھے غصہ ہے وہ انسان مخلص ہوتا ہے۔ اگر بیوی بتا دے تو وہ مخلص ہے، اگر خاوند بتا دے تو وہ مخلص ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ کمپرومائز کو مقدم کرنا چاہیے۔ اٹس ناٹ اونلی یو، اٹس 3 آف یو۔ جب میاں بیوی کے درمیان غصہ ہو تو وہ صرف ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ 3 بندوں کا مسئلہ ہوتا ہے، خاوند کا، بیوی کا اور تیسرا اولاد کا۔ ان کے غصے سے اولاد بھی ایفیکٹ ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں کچھ ایسے الفاظ ہوں جو دوسرے بندے کے غصے کو کم کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آج موسم خراب ہے تو موسم خراب ایک کوڈ ہے جس سے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا بندہ غصے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پرابلم کو سالو کریں، پرابلم کا حصہ نہ بنیں۔ شادی شدہ زندگی میں ایک بہتر اصول کہ جب خامد کہہ دے میں غصے میں ہوں تو بیوی اس کو اس وقت مت منائے، اس وقت ایک طرف ہو جائے۔ یہ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے غصے کا، عام طور پہ نارمل 15 منٹ میں اس کے دماغ میں جو گرمی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور پھر وہ محبت پیار کے موڈ میں آ جائے گا۔ اسی طرح بیوی اگر کہہ دے کہ غصے میں ہوں تو 15 منٹ آپ آگے پیچھے ہو جائیں، 15 منٹ کے بعد وہ خود مسکراتی ہوئی آپ کے پاس آ جائے گی۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ غصے میں ہوتا ہے اور دوسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسی وقت یہ خوشی کا اظہار کرے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ بچوں کے اندر بھی کئی مرتبہ غصہ بہت ہوتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بچے عام طور پر ماں باپ سے غصہ سیکھتے ہیں۔ Aggression is learned behavior۔
اگر ماں باپ غصہ زیادہ کرتے ہوں تو اولاد بھی غصہ کرنا سیکھ لیتی ہے، تو وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب انسان غصے میں ہو تو اس وقت بچے کو پنش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے میں انسان ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ بعض عورتیں غصے میں شاؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں کہ ماما شاؤٹ۔ بچوں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھانا، ان کو ہٹ کرنا، بیٹ کرنا، یہ چیز نہایت بری چیز ہے۔ کسی کو مارنا یہ اس کا حل نہیں ہے۔ مار سے انسان اصلاح نہیں کرتا بلکہ دوسرے بندے کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ تو بچوں کے دل میں بھی ماں باپ سے نفرت آ جاتی ہے۔ جب بچہ کوئی غصہ کرے تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچہ غصہ کیوں کر رہا ہے۔ بعض اوقات بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں، لہذا وہ غصہ کرتا ہے۔ اصل میں وہ اٹینشن چاہتا ہے یا کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ ماں باپ بچے کو اگنور کرتے ہیں، اس پر بچے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ چنانچہ ایک بچے نے اپنے مصروف باپ سے پوچھا کہ ابو آپ 1 گھنٹے میں کتنا تنخواہ کماتے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ یہ کیا ایرریلیونٹ کوسچن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا۔ اس نے کہا ابو بتا دیں۔ اس نے کہا میں 1 گھنٹے میں $5 کماتا ہوں۔ تو یہ سن کے بچہ خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے نے کہا ابو مجھے آپ $2 دیں گے؟ اس نے کہا کیوں؟ مجھے ضرورت ہے۔ تو باپ نے اس کو $2 دے دیے۔ بچہ تمہیں یہ کیوں چاہیے؟ اس نے کہا ابو میرے پاس $3 پہلے سے ہیں، $2 آپ دے دیں، میرے پاس $5 ہو جائیں گے۔ یہ $5 میں آپ کو دوں گا، آپ کل 1 گھنٹہ اپنی ڈیوٹی سے پہلے آف کر کے آ جائیں اور میرے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ اب ہے ایفیکٹو اینگر مینجمنٹ، کہ انسان اپنے غصے پہ کیسے قابو پائے، اس کا انتظام کیسے کرے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اپنے غصے کے بارے میں سوچیں کہ میرا غصہ کس درجے کا ہے۔ معمولی درجے کا ہے تو برا نہیں، درمیانے درجے کا ہے تو مناسب نہیں، اور اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ اپنے غصے کو ریٹ کرنا چاہیے۔ جب انسان کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ یہ جگہ بدل لے۔ مثلا ایک کمرے میں ہے، غصہ آ گیا تو دوسرے کمرے میں چلے جائے، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں چلا جائے، اور اپنے سبجیکٹ کو بدل لے۔ مثلا کسی بات پہ بات کرتے ہوئے غصہ آیا تو اب ٹاپک کو بدل لیا جائے۔ پھر غصہ جب آتا ہے تو اس کا ریسپانس 15 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی 15 منٹ برداشت کر جائے تو اس کے غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف 15 منٹ کا کھیل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آئے اور وہ واقعی اس کا علاج کرنا چاہتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ ایک ڈائری مینٹین کریں اور اس میں لکھیں کہ مجھے غصہ آیا اور کیوں آیا۔ ڈائری مینٹین کرنے سے وہ جب اپنی ہسٹری کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ جو لوگ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں ان کی باڈی کے اندر ہیپی ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو غصہ کم آتا ہے۔ انسان نے جب کوئی بات کرنی ہو تو وہ پہلے سوچے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ غصے میں آئی کا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے بنسبت یو کا لفظ استعمال کرنے سے، کیونکہ عام طور پہ انسان غصے میں یو کا لفظ زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یو ڈیڈ دس، یو آر لائک دس، تو یو کی بجائے آئی کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں گرج نہ رکھے، غصے کا ایفیکٹ نہ رہنے دے، اس کو فوراً اپنے دل سے نکال دے۔ بعض اوقات غصے کو ختم کرنے کے لیے کچھ علمی نکات یا دلچسپ لطیفے یہ بھی فائدہ دے جاتے ہیں۔ وہ خامد اچھا ہوتا ہے جو میاں بیوی جو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کا وقت گزارے، اس کا دل خوش رکھے اور وقتاً فوقتاً اس کو ہنسائے۔ غصے کی حالت میں گہرا سانس لینے سے بھی غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈیپ بریتھ جس کو کہتے ہیں نا، چونکہ اس سے زیادہ آکسیجن جاتی ہے اور وہ آکسیجن انسان کے دماغ کو نارمل کر دیتی ہے۔ جو لوگ 7 گھنٹے کی نیند حاصل کرتے ہیں تو عام طور پہ ان کو بھی غصہ کم آتا ہے۔ جو لوگ شارٹ آف سلیپ ہوتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی کنڈیشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے یہ باتیں پریکٹیکلی سمجھا دیں۔ چنانچہ پہلی چیز ہے کہ غصے کی حالت میں پازیٹیولی ایکٹ کرنا چاہیے۔
ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ دیا کہ تم تو یہودیہ ہو، چونکہ وہ یہودی خاندان سے تھیں تو ان کو یہودیہ ہونے کی ٹونٹ کر دی. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے تمہیں یہودیہ ہونے کا طعنہ دیا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم جواب میں یوں کہتی کہ میرے والد ہارون علیہ السلام تھے، میرے انکل حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اب میرے خاوند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا خوبصورت انداز تھا ان کی جواب دینے کا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ غصہ دلائے تو ہمیں اس کے جواب میں پازیٹو طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ابن